الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، قرآن مجید کی تلاوت کے آسان بنیادی اصول ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کا 10واں اصول ہے حروف قلقلہ، اور یہ 5 ہیں: قاف یعنی قاف قرآن والا 2 نقطوں والا قاف، اور قا جو ہے قا، اور با اور دال اور جیم۔ قلقلہ کا معنی ہے ہلا کر واضح کر کے پڑھنا۔ قلقلہ کا معنی ہے ہلا کر اور واضح کر کے پڑھنا۔ اگر ایسے حروف پہ وقف کرنا ہو، رکنا ہو، ٹھہرنا ہو، تو اس وقت ہم ان کو زور دے کر پڑھیں گے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے قل هو اللہ احد، تو اس میں دال جو ہے اس کو واضح کر کے اس پہ زور دے کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ حرف قلقلہ ہے۔ اور 10واں اصول اس میں جلالہ کے بارے میں ہے، یعنی لفظ اللہ۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے پیش یا زبر ہو تو ہم لفظ اللہ کے لام کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس میں دیکھیے کہ لفظ اللہ سے پہلے ان لفظ ہے جس میں نون کے اوپر زبر ہے، یعنی لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ اور دوسری مثال ہے قال انی عبد اللہ، اس میں دیکھیے لفظ عبد کا جو دال ہے اس کے اوپر پیش ہے، یعنی لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، تو دونوں جگہ پہ ہم لفظ اللہ کے لام کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جبکہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اللہ سے پہلے لام ہے جس کے نیچے زیر ہے للہ، تو اس وجہ سے لفظ اللہ کا لام بھی ہم باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح لفظ را کا بھی قاعدہ ہے، یعنی کہ یہ ہمارا 11واں اصول ہے کہ را سے پہلے بھی اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو پھر اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اگر را سے پہلے والا حرف ساکن ہے، ساکن سے پہلے والا حرف اس پہ زبر ہے یا پیش ہے، تو پھر ساکن کے بعد جو را ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر ساکن سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے تو پھر ساکن کے بعد والی را کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں لفظ رب جو ہے اس میں را کے اوپر زبر ہے، لہٰذا اس را کو موٹا پڑھا گیا ہے۔ اور اسی طرح ارشاد ربانی ہے قل یا ایھا الکافرون۔ اب اس میں لفظ کافرون جو ہے اس میں را کے اوپر پیش ہے، اس لیے اسے موٹا پڑھا گیا ہے۔ اور تیسری مثال ہے القارعۃ ما القارعۃ۔ اب یہاں پہ لفظ قارعہ جو ہے اس میں را پہ زیر ہے، لہٰذا اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور صورت بھی ہے کہ اگر را ساکن ہے تو پھر ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، یعنی اگر اس سے پہلے والے حرف پہ زبر اور پیش ہوئی تو اس ساکن را کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہوئی تو پھر اس ساکن را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔